الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. حضرات محترم، اہل حدیث کے ایک ادنا چوکیدار کی حیثیت سے میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس گھر کی چوکیداری کا فریضہ مجھ کو سونپا گیا تھا، ایک ایسے وقت میں جب کہ گھر والے سوئے ہوئے تھے، آج میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کی اسی طرح کی امڈی ہوئی رحمتوں سے جس طرح چنیوٹ کے آسمان پہ آج بادل امڑے ہوئے ہیں، میں بہت تھوڑے عرصے کی چاکری کے بعد اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ اب گھر کے مالک جاگ اٹھے ہیں اور اس نسبتاً چھوٹے قصبے میں چنیوٹ کے اس وسیع و عریض میدان میں آج گھر کے مالک نہ صرف جاگ کر ہوشیار ہو کر بیٹھے ہیں بلکہ وہ میرے جذبات کو گرما رہے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں کہ آؤ اب مل کر محمد کی چوکھٹ کی چوکیداری کریں. علامہ احسان قدم بڑھاؤ، علامہ احسان قدم بڑھاؤ، علامہ احسان قدم بڑھاؤ، اسلام کا بے پاس بھائی، اسلام کا بے پاس بھائی. اور مجھے یقین ہے کہ میرے یہ جوان بیٹے، میرے یہ محترم بھائی، میرے قافلے کے یہ ہدی خان اور میرے کاروان کے یہ رج خان اور میری جماعت کے یہ مالک، خمیدہ کمروں والے بوڑھے جنہوں نے اپنے سر کے بالوں کو اللہ کی بندگی میں سپیش کیا ہے، ان کی دعاؤں سے، اپنے جوانوں کے جذبات سے، اپنے بیٹوں کے ولولے سے، اپنے بھائیوں کے تنتنے سے، یوتھ فورس کے ہم ہموں سے
اپنے خطبہ کے زمزموں سے انشاءاللہ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹا کے رہے ہیں۔ مجھے جگانے میں دیر ہو گئی ہے۔ میرا یقین تھا کہ سویا ہوا شیر جب جاگ پڑتا ہے تو شیر ہی ہوتا ہے، اور آج یہ شیر نہ جاگ پڑا ہے بلکہ اپنے کچھار سے باہر نکل آیا ہے، اور انشاءاللہ اب میں اس کو اس وقت تک اپنی کچھار میں واپس جانے نہیں دوں گا جب تلک کہ پاکستان کی فضاؤں میں ختم نبوت کے جھنڈوں کو گاڑ نہیں دیا جاتا، اور وہ دن قریب آ چکا ہے۔ میں اس نوجوان کو نہیں جانتا جس نے ابھی ہمارے قافلے میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے، لیکن میں ایک بات کی پشین گوئی کیے دیتا ہوں۔ اہل حدیثو، اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے، اس لیے کہ اس دور میں ختم نبوت کے صحیح رکھوالے اگر کوئی ہیں تو تم ہو، اور تم نے حقیقی طور پر ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کی ہے۔ تم نے ظاہری نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا اور باطنی نبوت کے اعلان کرنے والوں کو بھی روکا ہے۔ کوئی ایسا نہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے معاف کر دینا کہ بارش کے ان قطروں نے میرے زخموں کو ہرا کر دیا ہے۔ غلام احمد قادیانی کو اگر کسی نے جرأت دی ہے اعلان نبوت کرنے کی تو ان باطنیوں نے بھی ہے جنہوں نے کونین کے امام کی عصمت کو چھین کر کسی اور کو بھی معصوم بنایا تھا۔ نعرہ تکبیر، میں تھا ہر دور میں جس نے یہ اعلان کیا، سنو، نہ میرے رب کا کوئی شریک، نہ میرے رب کی صفات کا کوئی شریک، نہ میرے رب کا کوئی شریک، نہ میرے رب کی صفات کا کوئی شریک، اور میں تھا جس نے کہا تھا اسی طرح نہ میرے مصطفیٰ کا کوئی شریک، نہ اس کے اوصاف کا کوئی شریک۔ لوگوں، ظلم کا آغاز اس دن ہوا جب نبوت کے خصائص کو غیر نبیوں کے لیے بلایا جانے لگا۔ میں تھا جس نے یہ کہا تھا، اوے خاموش ہو جاؤ، چند نوجوان جو بانسوں کے گرد ہیں وہ تھامے رکھے، باقی بیٹھے رہے۔ جس نے بارش سے گھبرا جانا ہے وہ چلا جائے، ہمارا ساتھ وہ دے
جو محمد کی نبوت کے لیے چھاتیاں گولیوں کے سامنے کھڑا کرے. کسے کے کشتہ نہ شد از قبیلہ مانی. ہمارے ساتھ آنا ہے، پھر بارش کے قطروں سے گھبرا جانا ہے تو ابھی تم کو اجازت ہے، چلے جاؤ. بارش کیا ہے؟ بارش کے قطرات کیا ہیں؟ میں وہ جان چاہتا ہوں جو رسول کی عظمت کے جھنڈے تھام کے ٹینکوں کے آگے کھڑے ہو جائے، اور ہم کھڑے ہوں گے. اور ہاتھ اٹھا کے کہو ہم کھڑے، ہم کھڑے، ہم کھڑے. اور جب تم نے یہ عزم کر لیا تو سن لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ کر سکتی. موت کیا چیز ہے؟ بارش کیا ہے؟ آج کتنی سعادت کی بات ہے کہ لوگ نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے کرتوں کو اپنے خون سے رنگا کرتے تھے. آج تم فاطمہ کے ابے کے لیے اپنے کرتوں کو رحمت کے قطروں سے بھی نہیں رنگ سکتے. آج سنا بات، نبوت پہ ڈاکوں کا آغاز کب ہوا تھا؟ جب تک بات نہ سمجھی جائے گی تب تک ان فتنوں کا مداوع نہیں ہوگا. آج یہ بات میں چنیوٹ میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں. کائنات کا ایک ہی گروہ ہے، آ جاؤ سن لو. کائنات کا ایک گروہ جس نے نبوت کے چور دروازوں کو بند کیا ہے. لوگوں، چور دروازے کھول دیتے ہو اور پھر کہتے ہو ڈاکہ پڑ گیا ہے. دروازہ کھلا ہوگا، چور آئے گا. دروازہ کھلا ہوگا، ڈاکو آئے گا. دروازہ کھلا ہوگا، نقب لگے گی. ہم نے بند کیا. ہم نے کہا فاطمہ تیرا بابا چلا گیا اور آج کے بعد آسمان کا فرشتہ بھی چلا گیا، اب نہیں آئے گا. اور فاطمہ نے کہا تھا بابا تیری موت کا غم بھی ہے، لیکن یہ غم بھی ہے کہ آج کے بعد جبریل کس کے اوپر آئے گا. تم نے کہا نبی تو نہیں، لیکن فرشتہ ہمارے پاس بھی آتا ہے. تم نے کہا نبی تو نہیں، لیکن عصمت مجھ کو بھی حاصل ہے. تم نے کہا نبی تو نہیں، شریعت سازی کا اختیار مجھ کو بھی حاصل ہے. ہم نے کہا ان غریبوں کا مسلک سن لو. جو بات کائنات کے رب نے رحمت کائنات کے لیے کہہ دی ہے وہ کسی اور کے لیے ہو سکتی ہی نہیں ہے. وہ نہیں، کائنات کے رب نے رحمت کائنات کو کہا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی. ساری کائنات غلطی کرتی ہے، اگر نہیں کرتا تو آمینہ کا لال نہیں. تم نے کہا نہیں، چند اور بھی نہیں کرتے. تم نے ختم نبوت کا کیا احترام کیا ہے؟
اس نے نام رکھنے ہی کا جرم کیا نا، کام تو تم نے بھی وہ کیا جو وہ کرتا رہا. اس نے بے وقوفی کر کے جرت کر کے نام رکھ لیا، تم نے نام نہیں رکھا. تم نے کہا غار ہرا میں فرشتہ میرے پاس بھی آتا ہے. تم نے کہا اور پنجاب کے بزدل وزیر اعلیٰ سن لو، تیرے یہ گماشتے تیرے ساتھ اسی طرح دفن ہو جائیں گے جس طرح ایوب خان کے ساتھ لارڈ ٹیبل ختم ہو گیا تھا. نعرہ تکبیر! اکبر علامہ صالح صحیح! نبوت پہ ڈاکے ڈلواتے ہو اور پھر اس ملک کے ایک پرچے میں چھپا. میرے پیر کے پاس بھی اسی طرح کے پھل آتے ہیں جس طرح کے مریم کے پاس آتے تھے. اس بیوقوف نے کیا کہا ہے؟ تم نے کہا کہ فلاں بیٹا دیتا ہے. تم نے کہا میرے پیر نے کو کھری کر دی. اس بدبخت نے تو اپنی ہی کو کھری کی تھی، اس نے کسی کے لیے تو نہیں کہا تھا. تحفہ گولڑا میں لکھتا ہے سارے نبیوں کے معجزے 3 لاکھ، سارے نبیوں کے معجزے 3000، میرے اکیلے کے 3 لاکھ. اور ٹھہر جا علامت، سنو، بات نہ کرو. بات کرو گے تو میں اپنی بات چھوڑ دوں گا. تمہارے لقموں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا سارے نبیوں کے معجزے 3000، میرے اکیلے کے 3 لاکھ. میں نے کہا حضرت جی میں طالب علم ہوں، مجھ کو بتلائیے معجزہ کون سا ہے. کہنے لگا سب سے بڑا معجزہ، جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا. جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا. حکیم نور دین کو پتا چلا. اس نے کہا حضرت جی شادی نہ کرو، فتنے کا ڈر ہے. شادی نہ کرو، اور جانتے ہو کتنا فتنے کا ڈر ہے. کہا لیکن میرا معجزہ دیکھو، ابھی 9 مہینے نہیں گزرے تھے بچہ پیدا ہو گیا. میں نے اپنے کتاب میں لکھا اور کبھی اپنا تذکرہ کرنے کی عادت نہیں، لیکن کہہ دیتا ہوں کہ گو اپنے دوستوں کے برابر نہیں ہوں میں، لیکن کسی حریف سے کم تر نہیں ہوں میں. ہم نے نبی کی چادر کو بیچنے کا، پروپیگنڈے کا، فروخت کرنے کا وتیرہ اختیار نہیں کیا. ہم نے کہا کہ نبی کی بارگاہ رسالت مآب میں اگر ہماری کوئی قربانی اللہ قبول کر دے تو ہماری نجات کا سبب ہوگا. ہم نے اشتہار نہیں لگائے، لیکن سن لو، آج تک دنیا میں انگریزی کے اندر، عربی کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں جو اس گناہگار کی کتاب سے بڑی ہو قادیانیت کے بارے میں. اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں مرتدوں کو اسلام کی توفیق عطا کی. میں نے اس کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا حضرت جی معجزہ ٹھیک ہے لیکن تمہارا نہیں، تمہاری بیوی کا. لوگوں سن لو،
قید زیست یہ ساتھ نہ آ سکے. تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم. آج نبوت پہ ڈاکے کئی طرف سے ڈالے جا رہے ہیں اور آج لے جائے پاک کر سکتے. میں آپ حضرات کو زیادہ ابتلا میں نہیں ڈالنا چاہتا. ایک بات کہہ دیتا ہوں, لوگوں ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ جب تک ہم زندہ ہیں جھوٹی نبوتوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے. اٹھ کر جب تک ہم زندہ ہیں مقابلہ, جب تک ہم زندہ ہیں جھوٹی نبوتوں کا مقابلہ. انشاءاللہ وقت آئے گا پھر مفصل خطاب ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ. مورخہ 26